خداوند کا پاک کلام جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 9 آیات میں لکھا گیا، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب، اس کا 11واں باب اور پہلی 9 آیات میں یوں لکھا: اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں، تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ اب آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ تیرے لوگ، تیرا ادنا خادم تیرے حضور حاضر ہے کہ تیرا پاک کلام سیکھیں اور سکھائیں۔ رحیم باپ، تیرا ادنا خادم تیرے حضور اپنے سارے گناہوں کا، خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، انہیں معاف فرما۔ اقرار کرتے ہیں خداوند کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ مجھے، میرے خاندان اور میری کلیسیا کے گناہ معاف فرما۔ رحیم باپ، تیرے حضور تیری عبادت و پرستش کے لیے حاضر ہیں۔ ابلیس اور اس کی ساری قوتیں تیرے لوگوں سے دور رہیں۔ اپنے ادنا خادم کو پاک روح کی معموری عطا کر، اور سننے والوں کو فضل بخش دے کہ جب ہم تیرا پاک کلام سنیں تو روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پا کر اسے اپنے دل میں جگہ دیں، اس پر عمل کرنے والے بن۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے۔ ہماری پوری توجہ تیری آواز کی طرف لگے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، سن اور بخش دیں۔ اب جیسا کہ آج آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا دن
खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद 50वां दिन है, और ये 50वां दिन जो है ये ईद पंतीकोस्त या रूहुल कुद्स के नुज़ूल का दिन माना जाता है। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के बाद आसमान पर उठाया गया। उसके बाद उसने उन्हें कहा था कि थोड़ी ही देर बाद, थोड़े ही दिनों बाद रूहुल कुद्स नाज़िल होगा। शायद जब मैंने ये पैदाइश की किताब का हवाला पढ़ा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज पेंतीकोस्त के दिन ये पैदाइश की किताब के इस हवाले का क्या जिक्र है, या इसकी क्या इसके साथ मुताबिकत है। दरअसल आज जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, गौर से सुनिए। ये बाबल से पेंतीकोस्त तक का सफ़र है। ज़ुबानों का इख्तिलाफ बाबुल से शुरू हुआ और पेंतीकोस्त के दिन तक आ पहुंचता है। यहाँ हमने ये पढ़ा कि तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। अब हम यहाँ से पेशावर चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं, सरगोदा, किसी भी जगह चले जाएं, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ बोलियाँ। क्या समा होगा, क्या ज़माना होगा कि तमाम रुए ज़मीन पर, हमारे तो अपने मुल्क में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन ज़रा उस वक्त पर गौर कीजिए जब पूरी दुनिया में, पूरे रुए ज़मीन पर एक ही ज़ुबान थी, सारे लोग एक ही ज़ुबान बोलते थे। फिर उन्हें जब वो मशरिक़ की तरफ सफ़र कर रहे थे तो मुल्क सेनार में उन्हें एक मैदान मिला और वो वहाँ उन्होंने अपने डेरे लगा लिए, बस के वहाँ ईंटें बनाई, उनको आग से पकाया, फिर पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। अब यहाँ ये कलाम मुक़द्दस बता रहा है, फिर वो कहने लगे, आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। इंसान अपने नाम के लिए क्या क्या करता। एक ऊंचा बुर्ज जो आसमान तक जा पहुंचे। फिर उन्हें ये एहसास था कि ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। फिर लिखा है, और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। दुबई में बुर्ज खलीफा बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है। इसी तरह दुनिया में बहुत सी ऊंची ऊंची इमारत हैं। इन लोगों की भी ख्वाहिश थी कि हम एक ऐसा बुर्ज बनाएं जो यादगार हो, जो आसमान तक पहुँचे और फिर हमारा नाम हो, ताकि हम परागंदा ना हो, हम बिखर ना जाएं। अजीज भाइयों और अजीज बहनों, ज़रूरी नहीं कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत खुदा को मुतासर कर सके। खुदा को बुलंद तरीन इमारत को देखने के लिए भी नीचे आना पड़ा। अब आप कह सकते हैं कि जी नीचे क्यों खुदा आया, वहां से नहीं वो देख सकता था? नीचे उतरने का भी एक मतलब था। और कलाम मुक़द्दस ये बता रहा है
5ویں آیت میں، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا۔ وہاں سے اس نے نظر نہیں کی بلکہ اس برج کو دیکھنے کے لیے اترا۔ اب یہ بابل کا شہر جو ہے، یہ بابل والوں کے لیے دیوتاؤں کی گزرگاہ سمجھا جاتا تھا، بت پرستی کا ایک طرح سے اڈا تھا۔ لیکن خدا بنی اسرائیل اور کلیسیا کے نزدیک بابل جو ہے یہ اختلاف کا شہر گنا جاتا تھا، الجھن کا شہر گنا جاتا تھا۔ 9ویں آیت سنیے کیا لکھا ہے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے لیے بابل والوں کے لیے دیوتاؤں کی گزرگاہ تھا، لیکن خدا بنی اسرائیل اور کلیسیا کے لیے یہ کنفیوژن یعنی اختلاف کا شہر سمجھا جاتا تھا۔ دنیا کے لیے ایک مثال، ضرب المثل تھا، کیونکہ وہاں خدا نے انسان کی زبان میں کیا کیا تھا؟ اختلاف ڈال دیا۔ اس سے پہلے ساری روئے زمین پر ایک ہی زبان بولی جاتی تھی۔ اب بنی اسرائیل جو ہیں وہ بکھرنا نہیں چاہتے تھے، جیسا لکھا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم پراگندہ ہو جائیں۔ وہ بکھرنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ سب آئیں، مل کر کام کیا جائے اور یہ برج بنایا۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ ان کا منصوبہ الٹ دیا۔ اور یہاں یہ بات بھی بڑی دلچسپی کی ہے اور غور طلب ہے کہ جب ہم ان آیات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خلاف بغاوت کرنے والوں نے بالکل وہ کام کیا جس سے وہ بچنے یا دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے، یا جس سے انہیں بچنا چاہیے تھا کہ وہ خدا کے خلاف یہ کام نہ کریں، لیکن انہوں نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں درست نہیں۔ انہوں نے برج بنایا۔ 4 آیت پھر پڑھ رہا ہوں، پھر وہ کہنے لگے آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک یادگار بنانا چاہتے تھے تاکہ ہم پراگندہ نہ ہو جائیں، بکھر نہ جائیں، منتشر نہ ہو جائیں۔ اور اس مقصد کو خدا نے الٹ دیا، ان کا منصوبہ ہی خدا نے الٹا کر لیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور 28ویں آیت پڑھیے کہ اس بات کا ان کے بکھرنے سے کیا تعلق تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کر۔ یہ تھا خدا کا مقصد، یہ تھا خدا کا ارادہ کہ انسان زمین کو معمور و محکوم کرے، زمین کو مسخر کر لے، وہ اس کے تابع ہو، اس پر بکھر جائے، اس پر پھیل جائے انسان۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پھیلنا چاہتے، ہم اپنے لیے یہاں ایک یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ کیا تھا کہ ہم بکھرے نہ۔ اور 11ویں باب کی 8ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے کیا کیا۔ خدا نے لکھا ہے پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کی۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب 28ویں آیت کیا کہتی ہے کہ خدا کا ارادہ کیا تھا کہ وہ زمین کو معمور و محکوم کرے، یہ بکھرنا نہیں چاہتے۔ اور خداوند نے یہاں 8ویں آیت میں کہا کہ خدا نے انہیں تمام روئے زمین پر پراگندہ کر دیا۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 28ویں آیت میں تھا
خدا نے ان کی زبان میں اختلاف پیدا کر، ان کی زبان پھر ایک نہیں رہی 7ویں آیت کے مطابق۔ اور اب ذرا جملہ میرا غور سے سننا، اب جب ایسا ہوا تو اس کے ذریعے، اس اختلاف کے ذریعے جو زبان میں خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈالا، مختلف زبان ہو گئی، اس کے ذریعے سے ہمیں اتحاد کی بجائے اختلاف کی ضرورت کے بارے بتایا گیا ہے۔ اتحاد کی بجائے کیا بتایا گیا ہے؟ اختلاف، کہ اختلاف کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات خدا کا مقصد پورا کرنے کے لیے، برے کاموں کے لیے نہیں اختلاف کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ اختلاف میں اتحاد ممکن ہے۔ میں نے کیا کہا بھلا؟ اختلاف میں اتحاد ممکن ہے۔ اس کو سکھانے کے لیے پینتی کوست کا واقعہ درکار تھا، جو آج ہم عید پینتکوست منا رہے ہیں، لیکن بابل سے لے کر آج کے دن تک یہ بہت دور تھا۔ اب دیکھیے ذرا کہ بابل کے برج کے باعث زبانوں میں کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہو گیا، زبانیں مختلف ہو گئی، اور پنتی کوست کے دن زبانوں کے اختلاف میں کیا ہوا؟ اتحاد پیدا ہو گیا۔ خدا کا منصوبہ دیکھیے، بابل میں ایک زبان ہے، خدا نے زبانیں مختلف کر دی، وہاں زبانوں میں اختلاف ہے، اور پنتی کوست کے دن زبانوں کے اختلاف میں اتحاد۔ خدا نے ایک راستہ بچھانا شروع کیا، جو ابراہیم کی بلاہٹ کے ساتھ اس طرف یا اس سمت لے گیا جس کے ذریعے دنیا کے تمام گھرانوں نے برکت پانا تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب 30 آیت پڑھیے، وہاں لکھا ہوا ہے، ابراہیم کو خدا کیا کہہ رہا؟ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں۔ اگر بکھرتے نہیں تو پھر یہ ممکن نہیں۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے، غلطیوں کے خط کے 3 باب کی 16ویں آیت پڑھ کر دیکھیں کہ مسیح ابراہیم کی نسل سے ہے۔ غلطیوں کا خط 3 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا کس طرح سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ غلطیوں کا خط 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کہتی ہے، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ تو یہاں بشریت کے لحاظ سے، انسانی لحاظ سے، مسیح ابراہیم کی نسل، اور مسیح کی نسل کلیسیا۔ عبرانیوں کا خط 2 باب اور اس کی 13ویں آیت، عبرانیوں کا خط 2 باب 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا، اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا ہے۔ کلیسیا جو ہے یہ مسیح کی نسل ہے۔ یہ راستہ ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل، یعقوب سے گزرتا ہوا داؤد بادشاہ کی نسل تک جا پہنچتا، اسی لیے مسیح ابن داؤد کہلاتا۔ اور غلطیوں کے خط کے 4 باب کی 4 آیت یہ بتاتی ہے،
جب وقت پورا ہو گیا. چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت پڑھیں تو وہاں لکھے جب وقت پورا ہو گیا. ابدی جو تھا، اصلی جو تھا، جب وقت پورا ہو گیا تو یسوع کے تجسم کے ذریعے، یسوع مسیح کی پیدائش کے ذریعے وہ وقت میں داخل ہوا. یوحنا رسول کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں جیسا کلام مقدس فرماتا ہے، وہ اصلی اور ابدی کس طرح سے وقت میں داخل ہوتا اور کلام مجسم ہوا، اس طرح وہ وقت میں داخل ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے. ہمارا گناہ خداوند یسوع سے منسوب کیا گیا، وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا، ہمارے گناہ اس پر لاد دیے گئے، وہ ہمارا عوضی بنا، اور اس نے اپنی موت کے وسیلے ہمارا سارا ہرجانہ جو تھا وہ ادا کر دی. لیکن موت اسے اپنے قبضے میں نہ رکھ سکی. اور رومیوں کا خط چوتھے باب کی 25ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ ہم گنہگاروں کو راست باز ٹھہرانے کے بعد ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا. رومیوں کا خط چوتھا باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھے وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا، یعنی زندہ کیا گیا. میں نے پہلے بھی ذکر کیا شروع میں کہ خداوند یسوع نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بتایا تھا کہ روح القدس سے قوت پانے کی امید رکھو، روح القدس سے قوت پانے کی توقع کرو. اور وہ بھی کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. اعمال کی کتاب پہلا باب 5ویں آیت سنیے. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور 5ویں آیت میں لکھے کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. آسمان پر اٹھایا گیا 40ویں دن، اور پھر اس نے کہا تھوڑے دنوں بعد تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ، اور 10 دن کے بعد آج کے دن روح القدس کا نزول ہوتا. پنتیکوست کے دن خداوند نے یہ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں کہ رسولوں کا ایک چھوٹا سا گروہ، کیا 10-12 لوگ کیا ہوتے ہیں، رسولوں کا ایک چھوٹا سا گروہ، چند عورتیں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 14ویں آیت پڑھ رہا ہوں. یہ سب کے سب یعنی شاگرد جو جن کا اوپر ذکر ہے، چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ بات بڑی گہری ہے. جب ایماندار، جب کلیسیا، جب خداوند کے لوگ مل کر دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو واقعات رونما ہوتے ہیں. جب ہم مل کر دعا ہی نہیں کریں گے تو واقعات رونما کیسے ہوں گے؟ ہم تو آتے ہیں اپنے اپنے نام کے لیے دعا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ لوگ جو جمع تھے نہ کسی کو دکھاوے کے لیے جمع تھے، نہ اپنے اپنے مقصد کے لیے. جب کلیسیا مل کر دعا کرے تو واقعات رونما ہوتے ہیں. دوسرے باب کی پہلی آیت، کیا دعا کی، کیا واقعات رونما ہوئے جو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا تھا. کیا ہوا؟
यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। यह है रूहुल कुद्स का नुज़ूल, यह है कलीसिया के मिलकर दुआ करने का नतीजा। और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये नहीं है कि 10 बोल रहे थे, 5 नहीं बोल रहे थे, आधे बोल रहे थे तो दूसरे नहीं बोल रहे थे। कलाम मुकद्दस ये कहता है कि उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। आधों की बात नहीं या मखसूस लोगों की बात नहीं है, सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ये है गैर जुबानों में बोलना। मेरा आज वो मकसद नहीं है, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूं कि ये नमूना था गैर जुबानों का, किस तरह से आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें उन्हें दिखाई दी। असीसो, अब जरा गौर कीजिए जो हमने पैदाइश की किताब में से हवाला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि रूए जमीन पर एक ही बोली थी, उन्होंने एक बुर्ज बनाना चाहा ताकि हम परागंदा ना हो जाएं, अपना नाम करें। खुदा ने वहां इख्तलाफ डाला, लानत आ गई वहां। दरअसल आज का दिन ईद पंतीकोस्त गैर जुबानों को बाबुल की लानत के उलट जाने के तौर पर तस्लीम किया गया। उस वक्त जुबानों में इख्तलाफ था, आज मुख्तलिफ जुबानें हैं, लेकिन इनमें क्या है? इत्तेहाद। जिस तरह खुदा बाबुल पर बनी नौ इंसान की जुबान में इख्तलाफ डालने के लिए उतरा था। वहां क्या लिखा था? हमने पढ़ा था कि खुदा आसमान से उतरा। आज के दिन भी जिस तरह वहां इख्तलाफ डालने के लिए उतरा था, आज के दिन एक आलमगीर पैगाम के साथ उतरा, जिससे पूरी दुनिया के यहूदी और दीगर पैरोकार जो थे वो समझ सकते थे। वहां जुबानों का इख्तलाफ किसी को समझ नहीं आई, इसलिए बुर्ज बना ही नहीं सके। यहां मुख्तलिफ जुबानें हैं, सबको समझ आ रही है और सब ये समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? मेरी जुबान बोल रहा है। क्या खुदावंद उतरा? ये है रूहुल कुद्स का नुज़ूल। और पूरी रूमी दुनिया के यहूदी और दीगर जितने पैरोकार थे वो समझ सकते थे, जिनकी मादरी जुबानों में नूह के बेटों के तमाम अहम खानदानी ग्रोहों की जुबानें शामिल थी। तूफान के बाद क्या हुआ था? नूह का खानदान बचा ना, सेम हम याक बचे। उनके खानदानों के अहम खानदानी ग्रोह जो थे, सारी जुबानें उनकी नुमाइंदगी कर रही, उनकी जुबानें शामिल थीं। और यूं जितने लोग वहां सुनने वाले थे, जब हमने सब ने मिलकर यह हवाला पढ़ा माल की किताब का दूसरा बाब, कि किस किस जगह के लोग, कैसे लोग, कौन लोग वहां शामिल थे। 8वीं आयत से फिर पढ़ देता हूं। फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि हम पार्थी और मादी और एलामी और मशुपतामिया और यहूदिया और कुप्तुकिया और पुंतुस और आशिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो कुरीने की तरफ, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद, और करीती और अरब, ये दुनिया वहाँ मौजूद है। और सारे समझते हैं कि ये मेरी ही जुबान बोल रहा। इस तरह वहाँ जितने सुनने वाले हैं वो तमाम बनी नौ इंसान की नुमाइंदगी करते हैं। अजीजों, गैर जुबानों का मोजज़ा इस
بات میں زیادہ موزوں ہے، غور سے سننے والی بات ہے کہ غیر زبانوں کا معجزہ اس بات میں یا اس طرح سے زیادہ موزوں ہے کہ اس دن کی گواہی دینے والے تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ گلیلی تھے۔ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 7ویں آیت سن لیجیے۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ سارے گلیلی ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن سب کو سمجھ کیا آ رہی ہے کہ یہ میری بولی بول رہا ہے۔ انہیں دراصل بات پتہ کیا تھی کہ گلیلی لوگ جو تھے انہیں ملک کے دیگر لوگوں کے نسبت حقیر سمجھا جاتا تھا۔ ان کا لہجہ انہیں دوسرے لوگوں سے الگ کرتا تھا اور دور بھی کرتا تھا۔ یہ کم تعلیم یافتہ سمجھے جاتے تھے، ان کو غیر مہذب سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ بات پتہ کب سمجھ آتی ہے؟ جب ہم پطرس کے بارے مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 59ویں آیت پڑھتے ہیں۔ 22واں باب اور اس کی 59ویں آیت میں لکھا ہے مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل میں، کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا، کیونکہ کیا ہے، یہ گلیلی ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی زبان سے پہچانا گیا۔ عزیزو، گلیلی لوگ جو ہیں یہ غیر مہذب سمجھے جاتے تھے، غیر تعلیم یافتہ سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر بھی یہاں وہ خدا کے الفاظ کو ان زبانوں میں بول رہے تھے جو انہوں نے سیکھی نہیں تھیں۔ کان کھول کر سن لیجئے، انہیں کسی پینتی کاسٹل نے جا کر ٹریننگ نہیں دی تھی کہ پہلے یہ جملہ بول، پہلے یہ جملہ بول، جو ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں جی غیر زبانوں کے لیے، یہ جملہ بول، یہ جملہ دوہرا۔ انہوں نے کسی سے سیکھی نہیں ہے، ان زبانوں کی تعلیم نہیں پائی، خداوند کی طرف سے انہیں ملتی ہیں، لیکن سننے والے ان زبانوں کو واضح طور سے سمجھ سکتے تھے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کا کوئی نام نہ ہو اور جس کا کوئی ترجمہ نہ ہو۔ اگر وہ دنیا میں بولی جانے والی زبانیں تھیں تو لوگ سمجھتے تھے نا کہ یہ میری بولی بول رہا ہے۔ اب جب بولتے ہو تو کون سی دنیا میں وہ زبان بولی جاتی ہے؟ تمہیں تو خود نہیں پتا کہ کون سی زبان بول رہے ہیں، تو دوسروں کو کیا سمجھ آئے گی؟ عزیز بھائیو، آج کے دور میں جو بولی جانے والی غیر زبانیں ہیں، پتہ نہیں کون سا نمونہ پیش کرتی ہیں، لیکن خدا کے کلام کا نمونہ یہ ہے کہ مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں، لیکن ہر ایک کیا سمجھ رہا ہے کہ میری زبان بول رہا ہے۔ نہ یہاں بولنے والے کو پتہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہوں، اور نہ سننے والے کو پتہ ہے کہ کیا بولا جا رہا۔ یہ کلام کا نقشہ نہیں ہے، کلام کا نقشہ یہ ہے جو اعمال کی کتاب میں پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح مختلف زبانوں میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ دراصل پنتیکوست جو ہے یہ بابل کا برعکس ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہاں زبان ایک، لیکن وہاں اختلاف آ گیا۔ یہاں زبانیں مختلف لیکن اتحاد۔ پنتیکوست بابل کا الٹ ہے، بابل کا برعکس ہے۔ پنتیکوست کے دن وہ لعنت جو ہے وہ برکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پنتیکوست کلیسیا کی پیدائش کا دن ہے۔ اگر کلیسیا نے اپنی کوئی پیدائش کا دن منانا ہو تو آج کا دن ہے، یہ کلیسیا کے جنم کا دن ہے۔ روح القدس کے اختیار اور موجودگی کا اشارہ ہے۔ آج کا دن پنتیکوست کا دن کیا ہے؟ روح القدس کے اختیار اور موجودگی کا اشارہ ہے۔
اسی لیے میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، واضح کہہ رہا ہوں، یہ جب آپ گیت گاتے ہو اے روح پاک اتر آ، روح القدس تو اتر آیا، اب کہاں سے اتارنا ہے؟ اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اترا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، کیا تعلیم ہے ہماری۔ آپ کنونشنوں پہ سن لیجئے، عبادتوں میں سن لیجئے، اے پاک روح ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں۔ تو خدا کے لوگوں، کون سی بائبل پڑھتے ہو؟ کیا تعلیم پالی ہے تم نے؟ روح القدس تو دنیا میں موجود ہے، اور وہ جب اس کا نزول ہوا اس کے بعد کبھی واپس جانے کا ذکر ہے کلام مقدس میں؟ کوئی ایک بندہ بتاؤ مجھے، روح القدس جب نازل ہوا تو روح القدس کے واپس جانے کا کہیں کلام میں ذکر ہے کہ وہ واپس چلا گیا؟ اب کہاں سے اسے بلاتے؟ وہ تو ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہے۔ اس طرح سے آج کے دن روح القدس کے نزول کا دور شروع ہوا، وہ دور جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، یہ کلیسیا کا دور ہے، اور جس کے لیے پرانے عہد نامے کی وہ پیشین گوئی پیش کرتے ہو۔ یہ کلیسیا کا دور ہے جب نوجوان اور بوڑھے، قریب اور دور کے، غلام اور آزاد خدا کا کلام سنانے کے لیے آزاد ہیں، جس میں جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے۔ رومیو کا خط 10 باب کی 13 آیت بتاتی ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ وہ دور ہے جس میں زبانوں کا اختلاف اپنی ذات میں الجھ گیا ہے، جس میں ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان یسوع کے خون اور روح القدس کی قوت کے ذریعے خدا کی عبادت کے لیے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب 9ویں اور 10ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب 7واں باب 9ویں اور 10ویں آیت لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے، نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ نجات مشنوں میں نہیں، نجات ہمارے خدا کی طرف سے اور برے کی طرف سے جو ہماری خاطر قربان ہوا، جس نے اپنا بدن دے دیا، جس نے اپنا خون پینے کے لیے اور بدن کھانے کے لیے دے دیا۔ روح القدس کا نزول آج کے دن، پنتیکوست کے دن، اپنی ذات میں منفرد ہے، اس کی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے۔ آئیے آج ہم سارے خدا کے حضور یہ وعدہ کریں کہ ہم رسولوں کی طرح اپنے آپ کو روح القدس کی قوت سے دعا کرنے کے لیے وقف کریں۔ میں نے کیا کہا؟ ہم وعدہ کریں کہ ہم روح القدس کی قوت سے دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ دعا تو ہم پہلے بھی کرتے ہوں گے، لیکن آج سے روح القدس کی طاقت پا کر دعا کرنا شروع کریں۔ آئیے یسوع مسیح کی منادی اور فرما برداری کریں اور اپنے عظیم اور بزرگ خدا کی عبادت کریں، اس کی تعریف، عزت اور جلال ہمیشہ۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں تیری مہربانیوں کے لیے، تیرے پاک کلام کے لیے جو تیرے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچا۔ بخش دے کہ تیرے پاک کلام کو روح القدس کے وسیلے سمجھیں، روح القدس کے وسیلے قائلیت پائیں اور اس پر عمل کرنے والے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں روح القدس کے نزول کے لیے، جس کو تو نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے
ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں تیرے ساتھ وفاداری سے چلنے کے لیے برکت بخشے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ یہ دور پاک روح کا دور، کلیسیا کا دور، یہ فضل عطا کر خداوند آسمانی باپ کہ تیرے پاک کلام کے تابع آج سے ہم جب بھی دعا کریں تو روح القدس کی طاقت پا کر، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، تیرے تمام وعدوں کے لیے تیرے شکر گزار، اور جو کچھ مسیح یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ، تیرے تمام وعدے خداوند سچے ہیں، جس طرح آج اس کا یہ وعدہ پورا بخش خداوند کے روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پا کر تیرے پاک کلام کے تابع ہو جائے، اپنے آپ کو تیرے تابع کرنے، اپنی زندگی اپنی مرضی تیرے تابع کر، عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد فرما، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں،